إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية. قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفتح له. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له فيها مد بصره إلى آخره الحديث. رواہ احمد و ابو داؤد. کتاب التقدیر کے بعد جس باب کو شروع کیا جا رہا ہے یہ بعث بعد الموت، دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان ہے، اور یہ ایک بہت لمبا باب ہے جس کا پہلا حصہ برزخ یا عالم برزخ سے متعلق ہے، جسے ہم عالم قبر بھی کہتے ہیں. اس کی بہت ساری تفصیلات حدیث میں آئی ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قبر اور قبر کے اندر ثواب اور عذاب یہ برحق ہے. اگرچہ بعض گمراہ فرقوں نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک قبر کی زندگی اور عالم برزخ اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور اس کے اندر جو عذاب و ثواب ہوگا اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. چنانچہ اس میں کچھ سوالات بھی انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جس کا انشاءاللہ آگے چل کے جواب دیا جائے گا کہ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے اور اس کی روح اوپر چلی جاتی ہے تو یہ کیسے یہ عذاب و ثواب ہوتا ہے. اور دوسرا سوال جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو قبر نصیب نہیں ہوتی، بعض سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، بعض کو درندے کھا جاتے ہیں، تو ان کو یہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ تو جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ بہت لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑا گیا ہے. حدیث کا پس منظر کچھ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو حدیث سمجھنے میں آسانی ہو. عذاب قبر کے بارے میں مسلم شریف میں روایت آتی ہے کہ مدینے کے یہود کی 2 بوڑھیاں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئیں. حضرت عائشہ نے ان کی بات سنی اور ان کی کچھ مدد کی، تو انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے بچائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت عائشہ نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ ایسے یہ بوڑھیاں آئی تھی اور یہ عذاب قبر کے بارے میں مجھے یوں دعا دے کے گئی ہیں. چونکہ اس وقت تک آپ علیہ السلام پر عذاب قبر کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتی ہیں
یہود اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر آپ سیدہ فرماتی ہیں کہ چند دن بعد آپ اٹھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آپ گھبرائے ہوئے تھے، اور آپ باہر نکلے اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو عذاب قبر سے پناہ مانگو، یعنی آپ علیہ السلام کو عذاب قبر کے بارے میں دکھلایا گیا تو آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ انکم تفتنون فی قبورکم، تمہاری قبر میں جانچ ہوگی جیسا کہ، اور تمہیں بہت شدید آزمائش میں ڈالا جائے گا جیسا کہ دجال کا فتنہ ہے، دجال کی آزمائش ہے، اس سے زیادہ شدید آزمائش تمہاری قبر میں ہوگی۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت سیدہ فرماتی ہیں، حدیث آگے آ جائے گی انشاءاللہ، کہ آپ کوئی نماز ایسی نہیں تھی جس میں آپ عذاب قبر سے پناہ نہیں مانگا کرتے تھے۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، حدیث سے برا بن عازب کے نام سے مشہور ہے۔ اصحاب سنن نے سب نے اس کو نقل کیا ہے۔ اصحاب سنن سے مراد وہ 4 کتابیں ہیں جن کا شروع میں میں تعارف کرا چکا ہوں، بخاری اور مسلم کے علاوہ سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی، یہ 4 کتابوں میں، اور مسند احمد میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ کم و بیش الفاظ کے ساتھ کیفیت یہ ہے کہ ایک انصاری کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے بعد مرکز میں بقیع میں تشریف لائے، جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا۔ وہاں غرقد کے کچھ درخت تھے، اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا، اور یہ مدینہ کی حدود کے اینڈ پر تھا، کیونکہ یہ سارا مدینہ تو مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے، مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا یہ، جیسا کہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں جو حضرات گئے ہیں۔ قبر کھودنے میں کچھ تاخیر تھی تو آپ علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے، فنکا سوجہہ، آپ نے اپنا سر جھکا لیا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا یا چھوٹا نیزہ یا چھوٹی لاٹھی تھی، دونوں قسم کے الفاظ ہیں، جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے، جیسا کہ کوئی آدمی بہت زیادہ گہری سوچ میں ہوتا ہے۔ تو صحابہ پر اس کیفیت کا بڑا اثر تھا، سارے لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور پھر یہ حدیث بیان کی۔ تو اس حدیث کا یہ ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ حدیث کے شروع میں روح نکلنے کا سارا منظر بیان کیا گیا ہے، ابھی ہم اس کو بیان نہیں کر رہے۔ تو فرمایا قال یأتیہ ملکان فیجلسانہ، 2 فرشتے قبر میں آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ من ربک، اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، فیقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، فیقولان لہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے، فیقول دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا، تمہارے اندر نبی کے طور پہ کھڑا کیا گیا۔ اس کے بارے میں 3 قول ہیں، یا تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت شبیہ دکھائی جاتی ہے، یا ویسے آپ علیہ السلام کی کچھ علامات تذکرہ کی جاتی ہیں، یا بعض محدثین نے کہا کہ اس کے اور آپ علیہ السلام کی قبر کے درمیان میں پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ خود معائنہ کرتے ہیں، پھر پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، فیقول ہوا رسول اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، فیقولان لہ ما وما یدریکا، کہ تمہیں کیسے پتا، فیقول قرأت کتاب اللہ، کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، فآمنت بہ وصدقت، تو میں ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی، فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، سورۃ ابراہیم کی آیت ہے۔ اللہ جل جلالہ قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ کی وجہ سے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتے ہیں۔ یہاں پہ آخرت سے مراد آخرت کی ابتدائی سٹیج ہے، یعنی عالم برزخ۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں آخرت سے مراد یہ برزخ یا قبر کا یہ سوال ہے۔
قال فینادی منادی من السماء، تو ایک آواز لگائی جاتی ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، فافرشوا له من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ فیفتح له، جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا لباس لاؤ، جنت کی کھڑکی کھولو، چنانچہ وہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے، فیاتیہ من روحہا وطیبہا ویفتح له فیہا مد بصرہ، چنانچہ جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں اس قبر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ قبر تا حد نگاہ کھول دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ 3 سوال ہیں جن کا سب سے پہلے تذکرہ کیا گیا کہ ان سوالوں کی تیاری سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ بھی یاد کر لیجئے، من ربک، ما دینک، ما تقول ھذا الذی بعث فیکم، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور ان رسول کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو بھیجے گئے تھے۔ اللہ کی وحدانیت پہ یقین لانا، دین کے مطابق زندگی گزارنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا، یہی ان 3 سوالوں کے جواب دینے کی اصل تیاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔